الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب آواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام محفل میلاد مصطفیٰ ایصال ثواب محمد فاروق احمد سرگاڑا من جانب چودھری سرفراد احمد سرگاڑا صاحب، چودھری وحید احمد چودھری، احمد ارشد اور چودھری ارشد صاحب، اللہ تعالی برائے ایصال ثواب محمد فاروق احمد سرگاڑا اللہ تعالی انہاں دوستانوں برکت و خیر نصیب فرمائے۔ عزیزوں اور ساتھیوں، اللہ کریم دے خاص فضل اور کرم نال تانوں اس محفل وچ آ کے بہن دی سعادت نصیب ہوئی ہے، تو اللہ تعالی اپنیاں کرم نوازیاں اور نوازشاں تواڈے اتے دراز فرمائے۔ عزیزو، اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ تعالی او پاک ذات ہے کہ سارا ملک او دے ہاتھ وچ، جتنی کائنات ہے ایدیاں نبضاں میرے مالک دے ہاتھ چنے بیدہ الملک۔ اللہ سونے آئے سارا ملک تیرا ہے، اس تو اگاں فرمایا قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء، ملک ہے میرا جنہوں چاہواں اس نو عطا کر،
وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ تے جدے کولو چاواں دتا ہویا واپس لے لے. اللہ رب العزت مالک بنا بھی سکتا ہے تے مالکی پیچھا ہٹا بھی سکتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، ملک اللہ دے ہاتھ وچے، وہ جس نو چاہے عطا کرے، جس نو چاہے او دے کولو اپنا ملک واپس لے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز تے قدرت رکھتا ہے. عزیزو، قرآن پاک دی آیات تو یہ ثابت ہویا ہے کہ کنٹرول اللہ دے ہاتھ وچ، جنوں جو دے وہ بھی اللہ دیندا ہے، جدے کولو جو لوے وہ بھی اللہ لیندا ہے. یہ دا مطلب ہے تویزاں والے نہ کسی نے کچھ دے سکتے نے تے نہ کسی تو کچھ لے سکتے. توجہ ہے کہ نہ؟ تو پھر بندے آندے نے تویزاں دا پھر بندیاں تے اثر کیوں ہوندا ہے؟ سننا چاہتے ہو میں کیوں ہوندا ہے؟ فوج عمران خان لے آندا وگا تین وزیر اعظم بنائیے، انہاں چ بنایا ہے جس لئے انہاں نال گڑبڑ کیتی سو ڈول پیچھا ہو گئے تو ناک ماری بجاندا ہے، دوجیاں چاہ مارے. مثال سمجھ چاہ گئی. اللہ تعالیٰ جدو کسے بندے تے راضی ہوندا ہے انہاں چر کسے دی ضرورت نہیں ہوندی وہ ناتھ لائے. تے جس لئے او رنج ہو جائے اس لئے جادو کران آندا ہے بجاندا ہے. ہن سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ او مڑ چاہ مار دے، او مڑ بندہ آندا ہے مجھے کیوں نکالا. سمجھ آئی ہے کہ نہیں کہ بھائی؟ تے جتنا چر او راضی ہوئے تے بندے دا کنیکشن رب نال مضبوط ہوئے، نہ کسے جادوگر دا جادو اثر کردا ہے، نہ کسے تویزاں والے دا تویز بندے نے لگتا ہے نہ پوندا ہے. وہ رب نو جسوں سیدھا ہوندا ہے ہر شے آپے سیدھی لگی جاتی ہے. جس لئے اسی اون رنج کر دینے ہاں مڑ بھاویں اسی جتنے سوئی دھاگے پہ کریے تے جتنا ٹیل پہ لائیے مڑ او کام بگڑ جاندا ہے، مڑ او منہ بجدا ہے. اگے لمبے بھی پیر ہو تو نہیں بجدا. کیوں؟ کنیکشن اتو خراب ہو گیا. یہ ساریاں چیزاں سبب بن دیا جاتی. ناراضگی مالک دی ہوندی ہے، یہ چیزاں پھر سبب بن دیا جاتی. تو بھائی صاحب دنیا اسباب نالے لیکن مسبب الاسباب اللہ ہے. مسبب الاسباب اللہ ہے، او دے نال اپنا کنیکشن مضبوط رکھیا. بعد بندے وچ اے آندے نے بھائی ساڈی جی کسے تویزاں نال سو بن چھڈیے بال نہیں ساڈے ال ہوندے پے. میں کہیا او کدے انہاں نہ کھوا کو چیناڑیاں دی بن چھڑ دے جڑے اللہ نو ہی کوئی نہیں مندے. چائنا والے اللہ نو ہی کوئی نہیں مندے تے آبادی انہاں دی سارے نو بالی ودی جاندی. دنیا دے جس ملک ہے ٹر جاؤ تے تھانوں چائنی نظر آؤ. تو ای گل بھی غلط ہے. کوئی اللہ کسی دی پتر دینا چاہے تے بندے کو ڈک سکتے ہیں، یہ شرک ہے. اللہ دینا چاہے تے کوئی بندہ روک سکتا ہے، جی شرک ہے نہیں تو اور کی. عجیب و غریب بندیاں دے مائنڈ بنے نے، ذہن بن گئے. کسے بیلی جھنڈا لایا ہوئے تو نہ کہ تو سننی ہے تو کیوں لایا ہے، تو ہاں جی لا چھڑنا پر ان میں ڈر بڑھاؤں لائی رکھو. پر میرے ذہن چ گل ہوندی ہے بس تسی مسیتے کوئی نہ جاندے 5 ویلے اللہ تانوں سددا ہے اوتھوں تانوں ڈر نہیں آوندا. اللہ تانوں آندا ہے حلال کھاؤ تے تسی حرام دبی آوندے ہو اوتھوں تانوں ڈر نہیں آوندا. اللہ تانوں آندا ہے پیسہ ہوے تے زکات دیو کوئی نہ دیندے اوتھوں تانوں ڈر نہیں آوندا. اللہ فرماندا ہے جدوں کنک منجی چاہو تے اندے وچوں 20واں حصہ عشر کڈیا کرو اوتھوں تانوں ڈر نہیں آوندا. پیسے ہوندیا تسی زکات نہ دیندے اوتھوں تانوں ڈر نہیں آوندا. بجلی چوری کردیاں ڈر نہیں آوندا. کسے دا کٹا بچھا کھول دیاں ڈر نہیں آوندا.
کسی دا پانی ٹکدیاں تو ڈر نہیں آتا. یہ سارے کام جو اللہ فرمائے میں نہ کریا ہے. اللہ تو نہ ڈر دیتے تو ڈر دیو. ڈر بھی تو مصنوعی جی جڑا جتھو دل کرے تو اتھو آ جاندہ ہے, جتھو نہ کرے اتھو نہیں آتا. یعنی یہ دس دے خدا انتا مندے نے, جڑا خدا دس دا نے نا ان مندے نے, وہ جڑا نظر نہیں آتا ان کو نہیں مندے. یہ جو بہت پرستی نہیں تو اور کی ہے. میں حیران ہونا کہ کیسے ایمان ساڑھے کنے کچے ہو گئے. بھائی صاحب جیڑی ڈرن والی تھاں ہائی اتھو نہیں ڈر دے. یہ ساڑھا ڈر بھی ہے میں مصنوعی جائیے, میں تے آنا میں ڈرامہ ہی ہے. کیڑا ڈر ہے جی؟ ڈر ہونا ہوئے تو ساریاں تو بڑا تے اللہ ہے. کوئی پیر, کوئی گھوڑا, کوئی جھنڈا بندے نذاب نہیں دے سکتا. اللہ دے ان دے تو ڈرتے ہیں. پیران دی مدعا تو ڈرن گے. پیرا کھڑنا با مائی سان چا دے تے بامے شو دے اندروں دل نام ہی ہوئے اندر جی مڑ لے جائے. ہائی تا یہی ساڑی بڑی روے آڑی پر مڑ جو انتواڈی آنکھ آ گئی ہے تے لے جائے. ڈھار آؤں ہے. میں کہو تے پیران تو آؤں ہے, رب تو کیوں نو آؤں گا؟ جیڑی اصل ڈرنے آڑی تھا آئی اتھو تے کیوں نہیں آؤں گا؟ تین پیران تو آؤں ہے جی انہاں بات دعا دیتی تے ساریاں مار جائے. نہیں کہ ایڈے کرنی آلے ہوں دے تے گھر بیٹھے راندے تیرے بوئے تو آ کے منگتا بان کے منگن دی کیڑی لوڑا. وہ گل نہیں سمجھ آئیے جیڑے بوئے تو آ کے منگ دے ودن جیڑے کرنی آلے ہوں دے تے گھر بیٹھے راندے. پیر فقیر تے جیڑے ویچ کو جائے ایویں کاک رمکتا ہوئے بیٹھا روے تو دی چل دی راندی. یہ جڑے بوئے تو آکے تو اڈے کوڑو ایموشنل بلیک میل کر کے تو اڈے کوڑو مال لے جاندے ہیں. انہاں دیا نہ دعاواں لگ دیا ہے, نہ انہاں دیا بات دعاواں لگ دیا ہے. انہاں دی دعا بات دعا دو میں کوئی نہیں لگ دیا. لیکن در دن بندے ساڑھے یہ سان کو جو ہو نہ جائے. میں کہا بھائیہ تو جو پیدا ہویا ہے تے اجے تین نماز نو پڑھی تے تین کچھ نہیں ہویا. تین جو تریجے تو اگا کلمہ کوئی نہیں ہوتا تین کچھ نہیں ہویا. نماز تین ہوندی ہی کوئی نہیں, جنازہ تین ہوندی ہی کوئی نہیں. تے بھائیہ تین اجے کچھ نہیں ہویا, اس نال بھی تین کچھ نہیں ہوندا, بے غم ہو جا. جلے دریاج بڑھ جائیے مڑکنیاں دا بار کیڑا ہے. تو جو رب دا بار سارا گڑی کر کے سر تے چاہی بیٹھا ہے, تین جھنڈے غازی دے دا کیڑا بار ہے؟ نہیں سمجھ آئی. تین کسے پیر دا کی بار ہے؟ ایویں ڈرامہ بڑھایا ہے تو ان کوئی بار نہیں. تسی اللہ سونے دا بار چاہی ودے ہو. جو پیران دا جھنڈیاں دا انہاں چیزاں نال تو ان کی بار ہے بھائی. ایویں بس ایک رواج بنایا ہے. عزیزوں اور ساتھیوں, یہ پورا بندہ مسلمان ہوئے تو دنیا سب تو پہلا تے آخری ڈر اللہ دا ہونا چاہیے. ایک جملہ نوٹ کرو, جیڑا اللہ تو ڈرے ان ہوری کسے تو ڈر نہیں ہوتا. جیڑا اللہ تو نہ ڈرے ان دوجیاں ساریاں تھاما تو ڈر ہوتا. پوائنٹ نوٹ کرو میں کیا کہ جدو بندہ اللہ تو ڈرتا ہے نا ان ہوری کسے تو ڈر نہیں ہوتا. جدو بندہ ہوندے تو نہیں نہ ڈردا وہ دا جاکا لا لیندا ہے. مڑ دوجے تے آ پیر فقیر تے آ یہ تے شیئیں اورا اورا ہوئیاں. وہ مڑ کانا جو ہوندا جی کانا ہر کتے تے ڈر. سوڑا نے اللہ جان دے سوڑا نے گل پیا کر. وہ بندہ اصل میں چندرو کانا ہو گیا ہوگا. وہ آندا بہت دے تے میری ان بنی کوئی نہیں, تھوڑا ہی تو کو شاید بچت ہو, تھوڑا آ مہینہ ڈھال ہے, آ مہینہ ڈھال ہے. بھائی صاحب تو کیوں نہ بندہ وہ دے تو ڈرے تو دوجے سارے ڈر لے جا. کیوں بندہ کانا بنے, بندہ اکھی آڑا بنے. اپنے مالک تو ڈرے جتھو ڈرنے دا حق. اللہ خود فرماتے ہیں فَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, عقل آنے آؤ جے ڈرنا جے تو میرے تو ڈرو. اللہ فرماتے ہیں اے عقل والو اگر ڈرنا چاہتے ہو تو مجھ سے ڈرو. او دی ذات تو ڈرو, باقی کسے تو ڈرنے دی لوڑ نہ راسی. عزیزان من جڑے او دے تو ڈر جان انہاں نو اللہ فرماندے نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم لا خوف علیہم ولا هم يحزنون.
علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہاں نوں خوف ہوندا ہے نہ انہاں نوں غم ہوندا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہاں دی اللہ نال لو لگ گئی۔ عزیزان محترم، یہی فرق ہے، یہی بات ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق ہو رہا ہے، غزوہ خندق، احزاب بھی اس نے کہتے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ انہاں دا مدائن دے اندر مزار ہے، مینوں مزار تے حاضری دا شرف حاصل ہوا ہے۔ مدائن حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اور حضرت سلمان فارسی اور حضرت حذیفہ بن یمان انہاں دے مدائن وچ کٹھے مزارات، تینوں صحابین رسول۔ حضرت حذیفہ فرماندے کہ جدو جنگے وہ خندق ہو رہی تھی نا تے سردی بڑی تھی تے میرے کو اتے لین واسطے کپڑا کوئی نہ، تو میں زمین دے نال لپ کے بیٹھا، زمین دے نال چپک کے بیٹھا سا کہ میں نو سردی گھٹ لگے، ہوا اتو لنگ جائے میں نہ لگے۔ تو آپ فرماندے ہیں حضور ٹردے ٹردے رات دا ہنیرا تے ہنیری چلے پئی تے حضور میرے کو آئے تے اپنے پیر دی ٹھوکر مار کے فرماندے ہیں حذیفہ ہیں؟ میں عرض کی تھی یا رسول اللہ حذیفہ، کہ آپ نے فرمایا کھڑا ہو جا۔ تو آپ فرماندے ہیں میں اور کسی دا کہنے تے بھی کھڑا نہ ہونا، پر جدو سرکار فرمایا نہ کھڑا ہو جا تو میں کھڑا ہو گیا۔ یہ سردی تو ڈر کے زمین دے نال لگ گیا ہے، کدے تو ڈر کے؟ سردی تو ڈر کے۔ حضور فرماندے نے حذیفہ جا سامنے کافراں دا لشکر ہے، اس لشکر دے اندر چلا جا، لشکر وچ جڑا انہاں دا سپاہ سالار کمانڈر ان چیف ہے او دے خیمے وچ چلا جا، انہاں دیاں گلاں سن کے مینوں آ کے سنا کی صلاح کر رہے نے۔ یہ چھوٹی جی گل، یہ گل چھوٹی جی، پر جڑے دشمن نے ساڈے سامنے وہ انہاں دے خیمے جا، جڑا انہاں دا سپاہ سالار ہے وہ دے خیمے جا تو اتنے بہ کے سن مان دے کی وہ میں سنا سیدھی موت۔ لیکن فرماندے نے میری سردی بھی لے گئی تو میرا ڈر بھی لے گیا۔ میں پیڑا پیر حضور دے حکم نال چایا تے میں نہیں لگا جی میں تندور وچ داخل ہو گیا، سردی پیچھے ہٹ گئی۔ میں سیدھا سرکار دے حکم نال کفار مکہ دے مرکزی خیمے میں داخل ہویا۔ ہنیرا ہا اسی سارے بیٹھے ہوئے آئے، مشورہ کرو آئے۔ حضور نو پتہ نہ ہن مشورہ ہوئے تے تاں ہی تے حضور نے گھلیا بجا، اور جنہاں نے حضور گلن پھر انہاں نے گلیا سائیاں ہوئے تو پھر ڈر تے نہیں نہ ہوندا، نہ ڈر ہوندا ہے، کیونکہ جڑے اللہ تو ڈرن پھر انہاں نو اور ہی تو ڈر نہیں ہوندا، پھر انہاں نو اور کسے تو ڈر ہوندا ہی۔ عزیزان من خیمے دے اندر داخل ہو گئے، انہاں سارے آنکھیں ایک دوجے دا ہاتھ پھڑ کے پتہ کرو ساڈے نال کون بیٹھا ہے، کوئی جاسوس نہ آ گیا ہوئے۔ ایتھے بڑیاں بڑیاں دی کوٹھی ساتھ چھڑ جانا بھائی گل ہے، اللہ کہ بس سن شک کے ساڈے وچ کوئی جاسوس ہے، ہاتھ پھاد کے پوچھو کہ کیڑا کیڑا بڑے تے کوٹھی ساتھ چھڑنا نا، پر پیچھو سائیاں دا کنڈ تے ہاتھ ہوئے تو وہ ڈر نہیں آؤں گا۔ نہیں صحابہ اینو صحابہ سکتے، آپ فرماندے ہیں حضرت حذیفہ فرماندے ہیں کہ میں جڑا سجے پاسے آؤں دا بھی ہاتھ پھاد لیا تے کھبے والا دا بھی ہاتھ پھاد، کیونکہ انہاں پھڑو کیا سی کہ سارے ایک دوجے دا ہاتھ پھڑ کے نا تے پتہ کرو با کون کون بیٹھے۔ آپ فرماندے ہیں میں دو دا پھاد پہلا ادھرے تو پوچھیا کیڑا ہے، انہاں کہا یزید بن ابو سفیان، پھر میں تو کیڑا ہے، انہاں کہا میں عمر بن علاس ہوں۔ آپ فرماندے ہیں دو میں مکے دے ساریاں تو سیانے جوان آئے، لیکن جدو پچھو سائیاں دی نظر ہوئے عقل تے پردہ پہ گیا، انہاں دعا میرے تو کوئی نہیں پوچھا با تو کیڑا ہے جڑا ساتھو پوچھنا ہے، بس سان تو تا پوچھنا ہے تو کون ہے تے سان کونوں دسیا با تو کون ہے۔ انہاں ساریاں انہاں کہ آپ پہ یا کوئی نہیں اتھے بندہ، تو اسی گلنا کھول کے کرو۔ وہ مڑ کرن لگ پہ با کوئی حال نہیں، سردی بھی بڑی ہے تے ماں آئے تے بالکل تے دیاڑی نکل دی ہے تے کڈو نہیں تے کال واپس چلیے۔ آپ فرماندے میں ساری گل سن کے پلے بان لی تو نکلیا سیدھا رسول اللہ کو آیا، سرکار چادر اوڑھ کے بیٹھے آئے،
جدو میں حضور دی خدمت اقدس سے آیا یا رسول اللہ میں ساریاں خبراں لے آیا. حضور نے چادر کھول کے فرمایا حذیفہ چادر دے اندر آ جا. توجہ ہے حذیفہ چادر چا جا. آپ فرماندے میں حضور دی چادر جا کے سر حضور دی گود چ رکھیا ہے. حضور نو گلاں سناندا پیا. بھائی صاحب اس بندے جی اپنی جان خطرے چ پا کے کافراں دے خیمے جا کے جاسوسی کیتی ہے تے حضور نو گلاں لیا کے دسیاں نے. انہاں دا مل تھوڑا تے نہیں پیا, مل تھوڑا تے نہیں پیا. جدو نبیاں دے سردار اپنی بکڑ ہٹھ لے لے سمجھو مل سارا پہ گیا کہ نا. عزیزاں نے من تاں ہی تے درویش کہندے نے ماڑیاں نو سین لایا مہربانی سونیا. ماڑیاں نو سین لایا مہربانی سونیا. کربلا کے خیر پایا, کربلا کے خیر پایا مہربانی سونیا. حضور غریباں نال محبت کرتے, غریباں نال حضور پیار کرتے. حضور ایک سفر اچ مولا علی بھی نال بڑا مشہور واقعہ ہے. تو سفر میں حضور سرکار دے صحابہ کو پانی ختم ہو گیا. یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا علی آؤ. جی آقا. فرمایا پہاڑ دے پرلے پاس ایک بندہ حبشی اٹھنی تے سوار ہے, وہ دے اٹھنی اتنے پانی ہے. انہیں دو انوراں لے آؤ. پہاڑ دے پرلے پاس کی ہے حضور جان دے نے, پہاڑ دے پراں کی ہے حضور اے بھی, بلکہ حضور تو کوئی گل اولے ہوندی نہیں. حضور نظر فرمان تے اللہ ساریاں فرد ہی اٹھا دیتا. مولا علی گئے, انہاں دا راہ روکیا. کھلار بھائی جوانا وہ حبشی سی, انہیں اٹھنی روکی. آپ نے فرمایا بھائی چل تینوں میری حضور بلا لیا. اس نے کہا جی میں تے جاندا نہیں تے میں اپنے راہ میں تواڈے نال کیوں جاواں. سرکار فرمایا ہن تے جانا پاؤنا ہے. مینوں سائیاں گلیا ہے تو نہ جانا بلایا تے تینوں ہن جانا پاؤنا. چل وہ سمجھا بے جانا اونج بھی ہے, انہاں دے نال ہی ٹر چل. سرکار گئے, مولا علی ان لے کے حاضر ہوئے تھے. حضور نے فرمایا علی یہ کولو اجازت لو کہ تھوڑی دیر یہ مشق چوں اسی کچھ استفادہ کر لئیے, یہ مشق استعمال کر لئیے. اس نے رسول اللہ سرکار نو ویکھیا تے حبشی کالا سی, حضور دا حسن ویکھیا تو ویندے ہی رہ گیا. اس نے آخیا جی ٹھیک ہے. سرکار نے اندے سامنے تھلے لائیاں مشکاں, اتے انج اپنے ہاتھ رکھے, اگو منہ کھول دیتا مشک. فرمایا لو پانی بھر دے رہو. سارے صحابہ پانی بھر لیا, اٹھن پیا لیا, آپ پی لیا, اپنی مشکاں بھر لیاں. جدو سارے بھر لیاں نا تو سرکار نے فرمایا لے بھئی یہ مشک بند کرو. جدو مشک بند کر کے دیتی تو سرکار فرمایا اپنی چیک کر لا بھئی گھٹی تا نو. توجہ ہے کوئی وچوں پانی گھٹیا تے نو. عزیزاں نے بھی وقار ہو سکے سرکار کو نہیں گھٹیا. بھائی صاحب پانی گھٹ کی میں سکدا, ہاتھ مشک تے دھر کے آمنہ دلال نے کنیکشن حوض کوثر نال کر چھڑیا ہویا ہے. پانی بھریا گیا, سارے پی لیا. تیرے تے میرے سرکار مدنی کریم نے فرمایا انہوں کہو ٹر جائے, لیکن وہ غلام جاندہ نہیں. علی فرمانے نے ہن جاندہ کیوں نہیں؟ کہندے سونیا کچھ تسا میرے کو لے آئے, بدلے وچ کچھ میں بھی منگنا ہے.
علی پاک نے کہا سونے یہ بندہ آتا ہے کچھ میں بھی منگنا ہے، حضور فرمایا انہوں آخ مانگ لے۔ وہ بڑے جڑے بندے کچھ رنگ دے کالے ہونے انہوں نے چٹیاں ہونے دی بڑی ریج ہوندی یہ گل شروع تو ہاں جی ایویں کہ نہیں انہوں نے بڑی شوق ہوندی ہے بس چٹھے ہو جائیے کسی وسیلے نال بھی بھاویں جڈا ٹھل بھی لگ جائے تے کچھ تے ہو جاندے نے تے کچھ اگلا بھی پنجاب آندے ایویں کہ نہیں بھائی بندہ کالا ہوئے یا چٹا ہوئے حسن بندے دے اندر ہوندا ہے۔ میں اشریا میں گھوڑے والے کو پوچھا وہ گھوڑے دا رنگ کیڑا چنگا ہوندا ہے؟ اس آکھیا گھوڑے دے رنگ اندر ہوندے نے، جیڑا گھوڑا ہوئے ہوندا جیڑا رنگ بھی ہوئے بندے آندے نے بڑا سونا ہے، جیڑا گھوڑا نہ ہوئے ہوندا بھاویں جیڑا رنگ بھی ہوئے بندے آندے نے بیکار۔ گھوڑے دے رنگ اندر ہوندے نے، اے بندہ بھی جڑا بندہ ہوئے رنگ ہوندے اندر ہوندے جدوں اندروں بندہ چنگا ہوئے وہ کالا ہوئے یا چٹا ہوئے بلال کالا ہی نہ تو رنگ تا بندے دے اندر ہوندے ہوئے انہاں اتلیاں رنگاں دی کی بندیاں نوں بے وقوف کملے بندے نے کمال بڑا ہے ایویں ڈب کھڑبے ہوئے رہندے نے مینوں تے سمجھ ہی نہیں آوندی تو چپ کر کے ایک تھاں تے رہ کالے تے تاں بھی سبحان اللہ چٹے تے تاں بھی سبحان اللہ بندے دے اندر حسن ہوندا ہے او باہر ظاہر ہوندا ہے۔ توجہ کرو میرے لیکن بندیاں نے پرانا شوق اس آخیا میں بھی کچھ منگنا ہے سرکار فرمایا مانگ اس آخیا سونیا سونے بڑے ہو تھوڑا جہا مینوں بھی نو حسن دے چھڑ دے اللہ عزیزاں دی وقار میرے نبی کو جیڑا منگے جو منگے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ یہ چٹا رنگ سونا ہوندا تو مڑ سارے انگریز سونے ہوندے ہمیں باندر جائی ہوندے نہیں سمجھ آئی بھائی صاحب یہ گل کوئی نہ ہو جڑی گل مگر منیاں لنگ گئی۔ سنو میرے سجنوں میرے عزیزوں میرے پیارے ہو میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا تو اے ہی منگیا تے آ جا ساڈے بوئے تو خالی کوئی نہیں جانتا۔ سرکار نے چادر کھول لی اندر بلایا جدو اندر گیا تے حبشی سی تھوڑی دیر بعد جدو کالی کملی کھولی انج لگا جی میں بدلائی چودھویں دا چن نکلیا ہوندا ہے۔ حسن لاٹا پہ ہمارے سائیاں فرمایا جا نالے جاندا ہے نالے آندا ہے صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ عرض کردہ سونیا مینوں اپنا کلمہ پڑھاؤ۔ سرکار نے کلمہ شریف پڑھایا نالے حسن عطا فرمایا۔ جنہ بندیاں دا او نوکر سی جنہ دا سیری سی چودھریاں دا پانی لے کے جا رہا جدو پانی لے کے اپڑیا او اڑیک دے پہ آئے بڑی لیٹ کر چھڑی سو جدو ویکھیا تے آندے نے اٹھنی ساڈی ہے پر بندہ کوئی اور اے ساڈا غلام تا نہیں ساڈا تے اجدا نا اٹھنی تے ساڈی ہے پر یہ بندہ ساڈا نہیں انشاءاللہ خیر ہوئے پتہ نہیں کی حادثہ ہوئے وہ جدو قریب آیا انہاں آکھیا بھائیا اٹھنی تے ساڈی ہے تو کون ہے اللہ اکبر اس آکھیا میں بھی ہوئی ہاں انہاں آکھیا دا تے رنگ کالا
او تے کو جڑیا فرمایا اے اودوں دی گل ہے جدوں تہاڈا غلام ہن میں آمنہ دے لال دا غلام ہو گیا سائیاں سینے نہ لایا ہے میری کایا پلٹ دیتی انہاں آکھیا بے بیلیا اٹھنی تو نہ لو پیچھاں پرتا سن بھی اتھے ہی لے جا جس سونے نبی دا فیض اینا عام ہے سن بھی اتھے ہی لے چل تاکہ اسی بھی سرکار دے غلامہ شامل ہو گئے تو سچا رب دا نبی عزیزہ نے من میرے تے تیرے پاک نبی سرکار آپ دی پاک بارگاہ وچ آئے نے سرکار کو واپس آئے عرض کرنے سونیا میں کلا نہیں ہن میرے نال پورا قبیلہ آیا ہے او کڈیا کرما والے لوگ ہے جنہ بدواں نو آمنہ دے لال آپ کلمہ پڑھایا ہے کسی نے پیر پڑھایا کسی دے کانج میانے پڑھایا کسی دے حافظ صاحب کانج پڑھایا کلمہ بانگ پڑھی صحابہ نے جنہاں رسول اللہ نے آپ کلمہ پڑھایا عزیزہ نے من اور فرمایا پڑھو لا اس کلمے دراز نیارے نے اس ڈب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھیے لا الہ بھائی یاد کرو ڈونگی قبر اندھیری غار ہو سی اتھے کوئی نہ بیلی یار ہو سی پڑھ کلمت بیڑا پار ہو سی پڑھیے لا وچ قبر دے دل گھبراوے گا اچھا سنیاں دنے اتھے نبی پاک ہونا ہے شیعہ دن اہلی پاک ہونا ہے اچھا تسی دو میں گھر اس گل تے متفق ہوئے وہ تھے ہونا ہی میں یہ پوچھنا وہ نہ ہونا ہے تواڈے کول کی نشانی ہے جس تو آکھنا ہے جی اسی تواڈے غلام تسی اون نال کام کیڑا کردے داڑھی منوا کے منہ انگریزاں والا بنا لیندے نماز اسی عید دی پڑھنے آ تو بھی سن آوندی کوئی نہیں ہوندی پیچھے کھلو کے پڑھنے آ دوجیاں نوں ویکھ کے تو پیچھے مر جانا جی میرے تے پھول سٹ دیو میں نہیں نہ تے سٹو تے شکر کرو اج مسیتے آئے ہیں بھن پتہ ہی کوئی نہیں پھول سٹنے کی نہ تے ہوندے ساڈے تے کیڑے سٹ دیو اسی دار ویلے اونے ہناں دے تے پھول سٹو با شکر ہے عید تو بعد اج مڑ مسیتے واڑے آئے ہو وہ کڈے کرما والے ہو جڑے مسیتے آئے ہو تواڈے تے پیراں پھول وچھائیے جڑے رب دے ویڑے واڑے آئے تے مڑو اگوں نخرے نال آکھڑ وا مڑ آنا تے کوئی نہ پر مڑ بلادری آئی آنا پہ ختم میں کہا کوڑیا تو بلادری آستے آ جانا ہے اللہ آستے کیوں نہیں ہوتا ہے کوڑیا اے کوڑ دا نا تو بلادری آستے مسیتے ہونا ہے اللہ آستے نہیں ہوتا ظالم کتا ہے وہ قرآن پڑھنا وہ آندھن قرآن پڑھو تسی کونوں پڑھ دے وہ آندھن سچ بولو تسی جھوٹ دب دے ہو وہ آندھن حرام نہ کھایا ہے تسی کھاندے ہو وہ آندھن بجلی چوری نہ کریا ہے تسی کر دے وہ آندھن پانی چوری نہ کریا ہے تسی کر دے وہ آندھن سود نہ لیا لیں دے
ہر وہ کام کر دیو جیڑا انہاں آکھیا ہے نہ کریا ہے، تے ہر وہ کام کوئی نہ کر دے جیڑا انہاں آکھیا ہے کریا ہے، موڑاں دے انہاں ساڈی خبر ہے چاہوں جی نہ میں نے یہ دسو نا ووٹ دے بھی نون لیگ نو تو تھانے وہ آ کے عمران خان چھڑانا بولے نو بس ساری عمر ووٹ شیطان نو پہنے اللہ فرماندا ہے اُراں مانگ ہوندی ہے تے اللہ فرماندا ہے حیا علی الصلاۃ اُراں شیطان آندا نا تے اسی آنے مولوی دے چھڈی اسی کو نہیں جانا ساتھ بیلی نہیں ٹوٹدا اسی بیلی دے اکھ لگ کے مسیتے کدی نہیں آئے تے چھڈینا مڑ سن کہیں مڑ ساڈا دل کردا ہے سن آ کے تے تھاپڑا مار کے آکھن کوئی نہیں گل مڑ چھبڑا مگدیاں نہ دیاں جا تین چھڑا لئی سبحان اللہ جانے من انج تے نہیں ہونا فرشتیاں لمیاں پینا ہے نہ انہاں فرشتیاں نے سنیندا ہے جی تے نہ وہ بول دے اسی جس لئے لکھے ہوندے ہیں اس لئے پنڈی تھانے چھے گونگا ہوندہ انہاں دے وہ لتر مار دے ان دی دہشت اگاں پنڈا ہے بھی آئی وہ مار کے باڑی آل بھی کریے تو بس سندہ کوئی بھائی صاحب جڑے فرشت جا مندیاں لتر مار رہے انہاں دی بھی یہی کیفیت ہو جی مڑ چھڑا ہی لینا نے میں گیا تیریاں مار مار کے ناڑیاں کانیاں کر چھڑیاں پیچھے لولے لنگڑے نہیں ہونا چھڑا بھی لی ہوئی تو کی فائدہ ہوئی بھائیا تو پہلا ہی وہ کام کر کھاں بھائی وہ آکھن مرید کرماڑا ہے مرید کرماڑا ہے بھائی لین سدھی چ رہا ہے واہ مریدہ پہلے تے لین تے آؤ بھائی عزیزوں اور ساتھیوں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اللہ تینوں نہ دوزخ وچ گلن واسطے پیدا کیتا ہے تے نہ جنت واسطے اللہ تینوں آزاد پیدا کیتا ہے بے تو آپ جا جنت ال جانی تے تاویں عمل کر کے جا دوزخ ال جانی تے تاویں عمل کر کے جا توجہ ہے جی عزیزان من میرے دوستو میرے عزیزو اتھے گل مکا رہا ہوں سلطان باؤ فرماؤں نے مالک تے تھو حساب لوے گا تیرے رب نے تیرے کو حساب لینا ہے باؤ فرماؤں نے حسن دے کہ رون لیوں تینوں دتا کسے آسا ہو سوڑی شامی وچ سٹ کتے سن جتھے پلٹ نہ سکسے پاسا ہو مالک تے تو حساب لوے گا رتی کمنا ماسا ہو ایک باری علامہ شریف تے تین باری کل شریف پڑھو پھر